الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب کو بہت ہی خلوص اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ پروگرام ہے آئیے اپنی اصلاح کریں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ناظرین کرام، اپنے اس پروگرام کے عنوان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کتنا کریم ہے۔ جب ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے تھے تو ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا تھا، اچانک ہی سے نام آ گیا، آئیے اپنی اصلاح کریں۔ تو یہ ایک دعوت ہو گئی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آئیے اپنی اصلاح کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دعوت دینے والا بھی شامل ہے، خالی ان سے مخاطب نہیں ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیٹس پیور آور سیلوز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اور دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ناظرین کرام، انسان دعویٰ بڑے سے بڑا کر لے بڑا آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر دعوے ہی سے کام بن گیا ہوتا، صرف دعوے سے، تو ظاہر ہے کہ آج ہر شخص بہت بڑا ہو جاتا، بڑا کامل ہو جاتا، بڑا مکمل ہو جاتا، اکمل ہو جاتا۔ مگر صرف دعویٰ بغیر دلیل کے مزہ نہیں ہے اس میں، جب تک دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کو چیک لکھ کر بھیج دیں، اور چیک پہ لکھ دیں آپ 5 لاکھ روپے جناب، اور وہ آپ نے بھیج دیا، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اب بینک میں پیسے ہی نہیں ہیں، یہ آپ کی دلیل ہے۔ تو ایسے دعوے کا کیا فائدہ کہ جس میں دلیل نہ ہو؟ لہذا وہ چیک باؤنس ہو جائے گا۔ لہذا اعمال کا چیک بھی انسان کو ایسا لکھنا چاہیے کہ جو صرف دعوے پر مبنی نہ ہو، بلکہ اعمال میں عبودیت کی ایسی چاشنی ہو، ایسی دلیل ہو کہ جب آپ قبر میں جائیں تو وہ سارے اعمال کے چیک باؤنس نہ ہو بلکہ کیش ہو جائے، اور چاروں طرف سے آپ کو یہ سزائیں آنے لگے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ قبر میں آ گیا ہے، اس کے لیے بہشت کے دروازوں کی جانب کھڑکیاں کھول دو تاکہ وہاں سے اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی رہے۔ ناظرین کرام، حق یہ ہے کہ اگر محبت ہو تو محبت میں ہزاروں قسم کے عیب بھی خوبی بن جاتے ہیں، اور محبت کبھی بھی عیب نہیں ڈھونڈتی۔ محبت کو اس عیب میں بھی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ ہے سچی محبت۔ اور اگر عداوت ہو تو ہزاروں خوبیوں میں بھی انسان اعتراض کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے فلاں سے، یا مثال کے طور پر چلیے آپ سے مخاطب ہوں، کسی نے آپ سے کبھی کہا ہوگا آپ تو بہت ماشاءاللہ اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر میں سب کا خیال رکھتے ہیں، وقت پر سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی تعریف تو نہ ہوئی، یہ تو آپ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب آپ کے عیبوں پر نگاہ نہ جائے اور ان میں بھی خوبیاں بیان کی جائیں۔ عیب پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے بھائی، ورنہ عیب تو ڈھونڈ لینا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اچھے سے اچھے بات کرنے والے اور اچھے سے اچھے انسان کے اندر میں بھی نگاہ عیب ڈھونڈ لیتی ہے۔ جبھی تو اس نگاہ کو روک کے رکھا، کیوں کہا پروردگار نے کہ انسانی آنکھ میرے نور کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آنکھ میں تو نور ہے، آنکھ میں تو نور ہی ہوتا ہے نا ناظرین۔ آنکھ میں نور ہے تو پھر وہ نور کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیونکہ آنکھ میں سے نور نکل جائے تو وہ بے نور ہو جاتی ہے، بینائی چلی جائے تو پھر دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے رکھا کیونکہ یہ آنکھ میں نور تو ہے، لیکن یہ دراصل عیب تلاش کرتی ہے، یہ لوگوں کے عیوب دیکھتی ہے۔ یہ وہ نور نہیں ہے جس نور کو اس نور سے دیکھنا ہے۔ وہ تو اس وقت ہوگا جب یہ دنیا فانی ختم، یہ دنیا فانی ختم ہو جائے گی، پھر وہاں پر کوئی فانی نہیں رہے گا،
اور جب کوئی فانی نہیں رہے گا تو پھر جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہی رہے گا، پھر اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، میں تو کہتا ہوں سچی بات تو یہ ہے، برا نہیں مانیے گا، اور خدا لگتی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جتنی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، صدمے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج ایمان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں ہے ایمان سے اتنی محبت، بلکہ جن کے طفیل ایمان نصیب ہوا، ہمیں تو ان سے بھی محبت نہیں رہی۔ ماڈرن زمانہ ہے آج کا، جدید دور ہے، کوئی نئی چیز آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے۔ نیا متجدد اسکالر بھی بڑا چلتا ہے، ہاتھوں ہاتھ چلتا ہے جناب۔ صاحب کیا بات کی ہے انہوں نے، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، اتنی آسانی موصوف، اتنی آسانی فرما رہے ہیں۔ میں نئی چیز ہے، ماڈرن دور ہے تو نئی چیزیں چل جاتی ہیں، چل پڑتی ہیں۔ امریکہ پر ایمان لے آئیے، روس پر ایمان لے آئیے، اور بڑی طاقتوں پر ایمان لے آئیے، برطانیہ پر ایمان لے آئیے، چل جائیں گے معاملات سارے۔ یعنی ہر نئی چیز، یعنی ہر طلوع ہونے والے سورج کی جو پوجا کرتا ہے، میں تو بہت ادب کے ساتھ کہوں گا، وہ کبھی اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، جو ہر نئے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ ہے ناظرین کرام کہ ہزاروں انقلاب آ جائیں، خدا کی قسم، ہزاروں انقلاب آ جائیں، حکومتیں بدل جائیں، طاقتیں کسی اور کے پاس چلی جائیں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے ہمارا حال، کہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں ایمان ملا ہے، بس اسی کو اپنائیں، وہی ہمارا ورثہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کس بات کی فکر؟ کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ایمان عطا ہو گیا، وہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔